بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے نواز شریف کا پہلا دور حکومت جو 1990 سے لے کر 1993 تک رہا ہے۔ جو بے نظیر کا پہلا دور حکومت اگر آپ کو یاد ہو، ان کو غلام ساکھ نے جب برطرف کر دیا تو پھر 24 اکتوبر 1990 کو انہوں نے عام انتخابات کا اعلان بھی اس وقت کیا تھا، اور ان انتخابات جو 1990 میں ہوئے، ان انتخابات کے نتیجے میں نواز شریف جو ہے ان کی پارٹی نے سب سے زیادہ قومی اسمبلی کی نشستیں جیت کر وہ حکومت بنانے کی حقدار ہو گئی، اور اس وقت کے صدر نے ان کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ حکومت بنانے کی دعوت دے کر نواز شریف ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے مختلف اصلاحات اور اقدامات لیے۔ ان میں سے کچھ اقدامات اور اصلاحات جو ہے وہ میں نے پوائنٹس کی شکل میں آپ کو سامنے لکھ کر دیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے معاہدے کی توثیق۔ 27 جنوری 1991 کو پاک بھارت حکومتوں نے ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کے معاہدے کی توثیق کر دی۔ یہ معاہدہ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں آپ کو سمجھایا تھا کہ بے نظیر اور ہندوستان کے راجیو گاندھی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کے ایٹمی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو اسی معاہدے کی توثیق نواز شریف نے 27 جنوری 1991 کو کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کا اعلان کیا۔ یہ ایوارڈ کا اعلان کیوں کیا؟ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مابین رقوم کی تقسیم کے متعلق یہ کمیشن قائم کیا گیا۔ وزیر اعظم نے قومی مالیاتی کمیشن کا قیام بہت ضروری سمجھا۔ اس ایوارڈ کے اعلان سے صوبوں کو اپنی مالی معاونت میں خود مختاری حاصل ہو گئی، جس کے باعث صوبوں کی معاشی ترقی اور قومی خوشحالی کا فروغ ممکن ہو گیا۔ اگلا جو ہے وہ ہے ارسا کا قیام۔ ارسا اسٹینڈ فار انڈس ریور سسٹم اتھارٹی۔ دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم کے مسئلے پر چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے 1991 میں ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ باہمی مفاہمت کی کونسل، یہ باہمی مفاہمت کی کونسل جو تھی، یہ مرکز اور صوبوں کے درمیان جب کسی بات پر کوئی تنازع کھڑا ہوتا تھا تو یہ باہمی مفاہمت کونسل جو ہے یہ ایک دستوری ادارہ تھا، اور یہ اس ادارے کے تحت اس مسئلے کا حل نکالا جاتا تھا۔ تو باہمی مفاہمت کی کونسل نے وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں اس معاہدے کو منظور کر لیا، اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے دریائے سندھ کے نظام کی اتھارٹی یعنی ارسا کا قیام کا فیصلہ کیا، اور اس کے تحت چاروں صوبوں کو دریائے سندھ کے پانی کے استعمال پر ان کا حق ٹھہرایا۔ اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے نشکاری کمیشن کا قیام۔ اقتصادی حالات کو بہتر بنانے کے لیے 22 جنوری، ڈیٹوں کو انڈرلائن کرتے جائے، 22 جنوری 1991 کو نشکاری کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد وہ سرکاری ادارے جو کہ خسارے پر چل رہے تھے ان کی نشکاری تھی، تاکہ قومی خزانے پر بوجھ جو ہے وہ کم ہو جا سکے، کیونکہ وہ ادارے جو سرکاری تھے اور خسارے پر چل رہے تھے تو ان کی نشکاری کی گئی، یعنی اس کی پرائیویٹائزیشن کا اعلان کیا گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے برآمدات میں اضافہ۔ ملک کے لیے زر مبادلہ برآمدات میں اضافہ حاصل کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس شعبے میں حکومت نے بعض اصلاحات کیے، جن کی وجہ سے برآمدات میں یعنی جو ہمارے ایکسپورٹس ہے اس میں 12% تک اضافہ ہوا، اور غیر ملکی سرمایہ کاری بھی بڑھی، یعنی جو دوسرے ممالک ہیں انہوں نے بھی ہمارے ملک سرمایہ کاری کرنی شروع کر دی۔ ہمارا ملک چونکہ ایک زرعی ملک ہے تو انہوں نے اپنے دور حکومت میں ایک زرعی پالیسی کا بھی اعلان کیا تاکہ زراعت کے شعبے کو مزید ترقی دی جا سکے۔ اس پالیسی نے کاشتکاروں اور کسانوں کو مالی اور غیر مالی ترغیبات فراہم کیے، یعنی مختلف حوالوں سے زراعت کو امپروو کرنے کے لیے انہوں نے مختلف ترغیبات فراہم کی کسانوں اور کاشتکاروں کو۔ نیکسٹ ہے شریعت بل۔
شریعت بل 1991 میں قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، جسے قومی اسمبلی نے منظور کر لیا۔ اس بل کے تحت قانونی اور انتظامی امور میں قرآن اور سنت کی بالادستی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد غریب عوام کی فلاح و بہبود تھا۔ حکومت چونکہ بے روزگاری کے مسئلے پر قابو پانا چاہتی تھی، اس لیے حکومت نے بے روزگاری پر قابو پانے کے لیے خود روزگار اسکیم کا اعلان کیا۔ خود روزگار اسکیم کا طریقہ کار کیا تھا؟ اس اسکیم کے تحت عوام کو 3 قسم کی قرضے دیے جانے لگے۔ اس میں 50,000، 1.5 لاکھ اور 3 لاکھ روپے کے قرض جات دیے گئے لوگوں کو، تاکہ وہ اپنا روزگار خود شروع کر سکے۔ لیبر پالیسی کے تحت انہوں نے کیا کیا؟ حکومت نے لیبر پالیسی کا اعلان کیا گیا، جس کے تحت 1 سے 16 گریڈ تک، یعنی گریڈ 1 سے لے کر 16 گریڈ تک تمام سرکاری اور نیم سرکاری، یعنی جو فل گورنمنٹ تھے اور جو سیمی گورنمنٹ ادارے تھے، ان اداروں کے ملازمین کو عبوری الاؤنس دیا گیا۔ اس کی دور کا ایک اور اہم منصوبہ جو تھا وہ موٹر وے منصوبہ تھا۔ لاہور اسلام آباد کے درمیان ٹریفک کے دباؤ اور سفری وقت کو کم کرنے کے لیے حکومت نے موٹر وے کا منصوبہ بنایا۔ 1992 میں نواز شریف نے اس کا سنگی بنیاد رکھا، تاہم یہ شاہراہ جو تھی یہ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں مکمل ہوئی، کیونکہ اس کے درمیان چونکہ یہ حکومت جو تھی انہوں نے 5 سال پورے نہیں کیے تھے، جس طرح آپ کو پتہ ہے 1990 سے 93 تک۔ اس کے بعد ایک بار پھر بے نظیر آئی، اور بے نظیر کی حکومت ختم ہونے کے بعد 1997 میں پھر نواز شریف کو حکومت ملی، تو نواز شریف نے اپنی دوسری دوری حکومت میں اس موٹر وے کا افتتاح کیا۔ اگلا ہے خود انحصار اسکیم۔ 5 ستمبر 1992 کو وزیر اعظم نے خود انحصاری اسکیم کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ پروگرام برائے خود روزگار شروع کیا۔ اس کے تحت صرف 10% قیمت جمع کرانے پر ٹیکسی، بس، ٹرک، پک اپ اور موٹر رکشہ بک کرائے جا سکتے تھے۔ یعنی وہ بے روزگار لوگ جو کہ اپنا خود ایک روزگار شروع کرنا چاہتے تھے، تو ان کے لیے انہوں نے ٹیکسی، ٹرک اور بس اور رکشے وغیرہ جو ہے وہ 10% کی ادائیگی پر ان کو دیے، باقی وہ چھوٹے چھوٹے قسطوں پر ان کی ادائیگی کرتے تھے۔ اس دوران صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختلافات ہوئے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری اور 8ویں ترمیم 1973 کے دستور پر صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور 18 اپریل، اس کو بھی انڈرلائن کر دیا جائے، 18 اپریل 1993 کو صدر نے اسمبلیاں توڑ دی، کیونکہ صدر کے پاس 8ویں ترمیم کے تحت یہ اختیار حاصل تھا، تو انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی اور وزیر اعظم نواز شریف کو برطرف کر کے جناب بلخ شیر مزاری کو، اس کو بھی انڈرلائن کرتے جائے، بلخ شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم بنایا۔ قومی اسمبلی کے اس جو حکومت انہوں نے ختم کی، تو اس پر قومی اسمبلی کے جو اسپیکر تھے انہوں نے صدر کے اس اقدام کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ بعد میں نواز شریف نے بھی قومی اسمبلی کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ سپریم کورٹ نے صدر کے قومی اسمبلیاں توڑنے اور وزیر اعظم اور اس کے کابینہ کو برطرف کرنے کے جو اقدامات تھے ان کو آئین کے خلاف قرار دیا۔ 26 مئی 1993 کو قومی اسمبلی، نواز شریف اور ان کے کابینہ کو بحال کر دیا گیا۔ اس طرح 27 مئی 1993 کو وزیر اعظم نواز شریف نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا، لیکن بڑھتے ہوئے سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے ایک سمجھوتا طے پایا۔ وہ سمجھوتا کیا تھا؟ سمجھوتا صدر مملکت کو اسمبلیاں توڑنے، صدر غلام اسحاق کے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے اور عام انتخابات کا شیڈول دینے کے نکات اس میں شامل تھے۔ یہ سمجھوتا جو تھا یہ صدر غلام اسحاق، نواز شریف اور آرمی چیف جو تھے اس وقت عبدالوحید کاکڑ تھے، ان کے درمیان یہ ہوا۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ صدر جو ہے یہ غلام اسحاق وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے اور نئے انتخابات کا اعلان کریں گے،
اور ساتھ ساتھ خود اپنے عہدے سے مستعفی ہوں گے۔ اس طرح 18 جولائی 1993 کو صدر غلام اسحاق نے اسمبلیاں توڑ دی اور اپنے عہدے سے بھی مستعفی ہو گئے۔ چونکہ صدر جب مستعفی ہوتے ہیں تو اس کو آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب مستعفی ہو جائے یا وفات ہو جائے تو ایسی صورت میں جو سینٹ کے چیئرمین ہوتے ہیں وہ قائم مقام صدر بنتے ہیں۔ تو اس وقت کے سینٹ کے چیئرمین جو تھے وہ وسیم سجاد تھے، وہ قائم مقام صدر بن گئے اور معین قریشی کو نگران وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔